الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیحت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان میں درج فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس نصیحت سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا راستہ دکھایا، اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور 17ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ اس پہ میں نے تفصیلی کلام کیا۔ پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کر، نیکی کا حکم کر، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روک۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اگر ہمیں یقین ہے کہ میں نیکی کا حکم کروں گا اور یہ نیک عمل ضرور اختیار کر لے گا تو پھر واجب ہے کہ اس کو نیک عمل کی ترغیب دی جائے، جیسے بشرطے کہ وہ نیک عمل خود فرض یا واجب ہو۔ جیسے نماز چھوڑ رہا ہے، اب میں کہوں جی آپ نماز پڑھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ نیکی کا حکم ہم کر رہے ہیں، تو نماز فرض ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ان کی اگر ہم تلقین، ہمیں یقین ہے کہ ہم کہیں گے تو سامنے والا کرنا شروع کر دے گا تو واجب ہے، ورنہ ہمیشہ نیکی کا حکم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو درود شریف پڑھنے کا کہوں، یہ بھی تو ایک نیکی کا حکم ہے، لیکن یہ کرنا مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس کام کا کرنا فرض یا واجب ہے، اس کا جب آپ حکم دیں گے، یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے کہنے سے یہ بات مان لے گا اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو پھر کہنا بھی فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس کا کرنا مستحب ہے یا سنت ہے، اگر ہمیں یقین ہے کہ میری بات مان لے گا تو پھر اس کا کہنا بھی سنت یا مستحب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں واجب ہے تو جو مستحب کام ہے اس کا کہنا بھی واجب ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر آپ نے کسی کو درود شریف کی ترغیب پوری زندگی نہیں دی تو آپ بھی واجب ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، کیونکہ نیکی کا حکم کرنا واجب۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، برائی سے روکنا۔ برائی کیسی بھی ہو ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ برائی سے رک جائے گا تب تو برائی سے روکنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بات نہیں مانے گا، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، مارے گا پیٹے گا نہیں، تو ایسی صورت میں افضل ہے کہ اسے تلقین کی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ یہ تو میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، بات تو مانتا نہیں، کیا فائدہ اب کہنے کا، تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی کہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اس کو کچھ کہیں گے تو بحث شروع کر دے گا، بہت بحث کرے گا، الٹے سیدھے کویسچن کرے گا، ٹائم ضائع کرے گا، تو اس صورت میں بھی اگر آپ تبلیغ کریں، اس سے برائی سے روکیں، بہت افضل ہے۔ لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اس برے رویے کی وجہ سے تو بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس سے اگلا اسٹیپ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ برا بھلا کہنا شروع کرے گا، لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا یا مار پیٹ شروع کر دے گا۔ جیسے بعض بیوقوف ایسے ہوتے ہیں، انہیں سمجھاؤ تو تھپڑ ہی مار دیتے ہیں کھینچ کے، ایسے بھی جاہل آپ کو ملیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے تبلیغ کرنا، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہ گار نہیں، لیکن کرے تو بہت بڑا مجاہد ہے۔ کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میں کروں گا اور یہ مارے گا، پیٹے گا، گالی گلوچ کرے گا تو میں صبر کر لوں گا اور برداشت کر لوں گا، تو پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا جہاد ہے یہ تو تبلیغ کرنا، اور بہت اس پہ اجر و ثواب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے، تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ میں کیا کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کیا چھوڑ رہا ہوں، سب سے پہلے یہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی تنہائی کے اندر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ یہ فرض اور واجب ہے، اور یہ کام کیوں کر رہے ہو، حالانکہ گناہ ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا ہے؟ کیسے حساب و کتاب دو گے؟ تھوڑے سی لذت، تھوڑے سے مزے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دینا، اور اخروی تمام مزوں کو، تمام لذتوں کو، تمام انعامات کو، تمام اللہ تعالیٰ کے اظہار کرم اور اظہار فضیلت کا سبب بننے والے تمام امور کو نظر انداز کر دینا، کیسے سمجھداری ہو سکتی ہے؟ اس طرح اپنے آپ کو جب آدمی سمجھاتا ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس پر مزید ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اس کو آغوش میں لیتی ہے، اور اس کے لیے عبادت کا ارتکاب اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اس سوچ بچار سے، اپنے ساتھ کیے گئے اس مکالمے سے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے تنبیہ کرنے سے
ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ محسوس کریں گے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنے اطراف میں جو گھر بار والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے برابر کے ہیں ان سے سختی نہ کریں، پیار محبت سے، جیسے بھائی بہن ہیں یا دوست احباب ہیں۔ اور جو آپ سے اوپر کے درجے والے ہیں، جیسے بیوی کے لیے شوہر، اولاد کے لیے ماں باپ، اسٹوڈنٹ کے لیے اپنا ٹیچر، تو ان کو یہ چاہیے کہ نرمی سے التجا کریں، بہت ہی پیار سے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ تو لیکن سختی نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہم یہ بھی ترک کر بیٹھے ہیں، اگر ہمارا قریبی دوست کوئی گناہ کر رہا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم تو تعاون کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر عبادات کو ترک کر رہا ہو ہمیں بالکل برا فیل نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، صدمہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ کل یہی ہماری نگاہوں کے سامنے میدان محشر میں جب ذلیل ہو رہا ہوگا تو پھر ہمیں صدمہ ہوگا، ہمیں افسوس ہوگا۔ آپ سوچئے، میں کہ آپ کو ایک چاہتا ہوں کہ آپ ایک تصور قائم کریں کہ آپ کے محلے میں کچھ لوگ آئیں اور آپ کے گھر سے، آپ کے گھر کے ایک فرد کو گھسیٹ کے باہر نکالیں، وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی یا چھوٹا بھائی، اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیں اور گھسیٹ کے اسے گاڑی میں ڈال کر مثلا پولیس والے آ جائیں بالفعل اور اٹھا کر تھانے میں لے جائیں، تو آپ کے قلب پر کیا کیفیت وارد ہوگی، کتنا آپ پریشان ہوں گے۔ اور خواتین ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ان کا دل کتنا پریشان ہوگا، اور آدمی اپنے آپے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایسی پریشانی میں عورتیں نہ دوپٹے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کچھ، بال بکھرے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نکل گئی بیچاری پریشانی کے عالم میں، اور پھر تھانے پہنچ رہے ہیں، اگر بالفرض وہاں اور مار پیٹ ہو رہی ہو، اس کی چیخوں کی آواز آ رہی ہو، تو سوچئے کتنا دل گھبرائے گا اور کتنا صدمہ ہوگا۔ یہی صورتحال اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہماری کمزوریوں کے پیش نظر اللہ تعالی ہماری سرکشیاں معاف فرما دے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا کہ آج تو ہم اولاد کو نیکی کا حکم نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، اپنے قریبی لوگوں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر بھی مطمئن رہیں، کل پھر یہ اگر میدان معاشر میں ہمارے سامنے ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہو، ذلیل کیا جا رہا ہو، گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہو، تو سوچئے کہ پھر کیا ہوگا۔ یہاں تو پھر بھی کچھ دے دلا کے کام ہو جاتا ہے، کچھ سفارش چل جاتی ہے، وہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی شفاعت سے اگر منع کر دیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی سفارش کریں گے، تو کس قدر خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس لیے تھوڑا سا ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ بچے، وہ اولاد کہ جو اپنے ماں باپ کی اس قسم کی نصیحت، اپنے دوستوں کی نصیحت کو شدید ناپسند کرتے ہیں اور جھنجھلا کر کہتے ہیں یار ہمیں زیادہ مت سمجھایا کرو، دماغ خراب کر دیتے ہیں آپ لوگ کہہ کر، یہ اس طرح نہ کہیں۔ اگر آپ ایسا کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی دی گئی پابندیوں کو بوجھ سمجھ کر طبیعت کی بے قراری کی وجہ سے بڑوں کے ساتھ اس طرح آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کی اولاد بھی ایسا کرے گی۔ پھر جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہوں گے، سارے مزے حاصل کر لیے زندگی کے اندر، سب مزوں سے فارغ ہو گئے، اب آخرت نظر آئے گی۔ اس وقت آپ کو جب آخرت کا صحیح احساس ہوگا تو آپ چاہیں گے کہ یہی احساس اولاد میں منتقل ہو جائے، لیکن وہ اس روش پہ چلے گی جس روش پہ آپ ان کی عمر میں چل رہے تھے، پھر وہ آپ کا کہنا نہیں مانے گی، اس وقت پھر آپ کا صدمہ قابل دید ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے پیار سے، محبت سے، تو ان کو آپ برا بھلا نہ کہیں، ان سے ناراض نہ ہو، ٹھنڈے دل سے سوچئے آج اگر اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کل اپنی نسلوں کو کیسے آپ کریں گے۔ اور آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان سے مخاطب ہوں، آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ غیر مسلم ہوتے جو آخرت پہ بالکل یقین نہ رکھتا تو چلو پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کے سچے نبی نے آپ کو بتایا ہے کہ عنقریب آپ کو مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، وہاں کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، پھر میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے بعد جنت یا دوزخ کا معاملہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو ختم، نہ ہمارے ہاں کسی دوسرے جنم کا تصور ہے کہ چلو جی اس جنم میں گناہ کر لیں، اگلے جنم میں توبہ کر لیں گے، اس سے اگلے جنم میں پھر کچھ اور کر لیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک زندگی ہے بس، جو ہمارے قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا، ایک زندگی ہے، مریں گے، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ اس کے بعد پھر وہی سابقہ زندگی لوٹ کر آئے گی جو پہلے والی تھی،
یعنی ہماری روح کو ہمارے جسم میں ڈال دیا جائے گا، اور اب جو یہ تعلق قائم ہوگا روح و جسم کا تعلق، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ جنت میں اگر چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، اگر ایک مسلمان جہنم میں گیا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکلے گا، لیکن کافر اگر جہنم میں گیا تو اس کی جو روح اور جسم کا تعلق ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں روح اور جسم کا تعلق قائم رہے گا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایسے نوجوان بچوں سے، بچیوں سے جو مطلب اس قسم کی نصیحت کو اپنے جوانی کے زور میں یا اور کسی چیز میں بہت ہی کڑوی سی محسوس کرتے ہیں، طبیعت پہ بیزاریت طاری ہو جاتی ہے، دل میں ناپسندیدگی سی پیدا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی موڈ خراب کر دیا یار ایسے ایسی باتیں کر کے، موڈ خراب کر، اچھا خاصا ہم کھیل رہے تھے، اچھا خاصا ہم کچھ کر رہے تھے، بیچ میں نماز کو لے آئے، فلاں چیز لے آئے، فلاں چیز لے آئے۔ تو یہ جتنے بھی یہ زور شور ہے، جتنی یہ جوانی کی امنگیں ہیں، اٹکھیلیاں ہیں، یہ عنقریب ختم ہو جائیں گی۔ کتنے نوجوان آپ دیکھیں ایسے ہیں کہ جو بیچارے یہ سوچتے ہیں، بڑی بڑی منصوبہ بندی ہوتی ہے، ابھی یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے اور پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود بھی نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور دوسروں کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز پہ پابندی نہیں ہو پاتی، ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے، کیا کریں، کیسے، کیا کوئی ایسا عمل بتائیں؟ وہ وظیفہ پوچھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ بعض ہم نے مطلب یہ آج کل ایک روش ایسی چل گئی ہے کہ ہر چیز کا حل وظیفے میں ڈھونڈیں گے۔ جی امتحان میں پاس ہونا ہے، وظیفہ دے دیں، نوکری نہیں مل رہی، وظیفہ دے دیں، فلاں سے شادی کرنی ہے، وظیفہ دے دیں، صبح اٹھا نہیں جاتا نماز کے لیے، وظیفہ دے دیں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ ارے بھائی اگر وظیفوں سے سب کام ہو جاتا تو پھر سارے بیٹھ کے وظیفے کرتے رہتے گھر میں، وظیفوں سے پھر آسمان سے رزق آ جاتا، وظیفوں سے ہی پیسہ گھر میں آتا، کیوں محنت کرتے ہیں سب کچھ؟ اس لیے وظیفہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن عمل بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا، عمل کو بنیاد بنائیں، ساتھ ساتھ وظائف بھی آپ کریں۔ تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گناہ سے کیسے بچیں، عبادات پہ استقامت کیسے ملے، وظیفے کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور آپ کو حل بتاتے ہیں۔ وہ حل یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے مثال کے طور پہ اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں تو سب کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں، محلے میں، دوستوں میں، بھائی نماز پڑھا کریں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنے والے کو عذاب قبر ہوگا، نماز چھوڑنے والا میدان محشر میں ذلیل ہوگا۔ جب اس قسم کے ہم تلقینات کثرت سے کریں گے، اب اذان آئے، اذان ہو، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مجال ہے جو ہم رک جائیں، بلکہ اندر سے نفس کہے گا ارے بھائی چل فٹافٹ نماز پڑھنے چل، ورنہ سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو کہہ رہا تھا نماز پڑھو اور ذلیل ہو جاؤ گے، میدان محشر میں عذاب ہوگا، خود یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر شرم آئے گی۔ اسی طرح جب ہم گناہ سے روکنا شروع کر دیں گے کہ نہیں دیکھو یہ برا منظر نہ دیکھو، برا نہ سوچو، برا نہ بولو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خود بھی انشاءاللہ برائی سے بچنا شروع کر دیں گے۔ ایک تلقین کرنے کی وجہ سے طبیعت میں ایک شرم و حیا پیدا ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں پر استقامت پذیر کرواتی ہے۔ تو یہ بہترین حل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیکی کا حکم کریں، کیا ہم نیکی کا اس وقت حکم کریں جب مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود ہر برائی سے بچ جائیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور اس میں حکمت یہی ہے کہ جب ہم کرنا شروع کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو خود ہم بہت ساری برائیوں سے بچتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم سنور جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ پہلے میں نیک بن جاؤں پھر نیکی کا حکم کروں، تو کب بنیں گے نیک بتائیں؟ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی روزانہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ نیک کا اگر یہ مفہوم ہے کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو شاید پوری زندگی انتظار کرنا پڑے گا، اور انسان ساری زندگی تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں تلقین شروع کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بیٹے جو کچھ تجھے مصیبت وغیرہ پہنچے اس پہ صبر کر۔ یہ بڑی پیاری ایک مطلب باطنی اچھائی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ صبر کا تعلق ہمارے اصل میں پہلے قلب سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ظاہری اعضاء اس صبر کی تلقین کو قبول کرنے کے بعد اظہار صبر کر دیتے ہیں۔ تو صبر کا ہم نے کئی دفعہ آپ کو مفہوم بتایا ہے، لیکن پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ صبر اصل میں لغوی معنی تو ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں
صبر کی 4 اقسام ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے صبر کی تعریف بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو عبادت کرنے پر صبر، ایک گناہ سے بچنے پر صبر، ایک لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت پر صبر، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر۔ تو نیکیوں پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عبادات نہ کرے، اب ہم اس عبادات کے ترک سے اپنے نفس کو روکیں، یہ روکنا صبر کہلاتا ہے۔ یعنی ہم مسلسل نمازیں پڑھیں، عبادات کرتے رہیں، تو یہ عبادات پر استقامت ہی اصل میں عبادت پر صبر کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کو چھوڑتا رہے انسان، تو ترک گناہ پر گویا کہ وہ صبر کر رہا ہے، ورنہ کرتا تو یہ بے صبری کہلاتی ہے۔ وہ چھوڑ رہا ہے گناہ، تو یہ گناہ پر صبر کہلائے گا کہ گناہ سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، روکنے والا مفہوم پایا گیا۔ اسی طرح جب مخلوق کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت آئے تو انسان اپنی زبان کو، اپنے قلب کو ہر قسم کے شکوے شکایت سے روکے اور اعضاء کو انتقامی کارروائیوں سے روک لے، یہ صبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر کا مطلب ہے کہ نہ دل میں شکوہ پیدا ہو، نہ زبان پہ شکوہ آئے، اور انسان کسی بھی لحاظ سے باغی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جیسے میرے رب کا فیصلہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ تو یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر ہے۔ ان چاروں کو جاننے کے بعد اب صبر کی تعریف، جامع تعریف یہ بنتی ہے کہ ہر وہ کام جس کو نفس پسند نہ کر رہا ہو، اس خلاف مرضی نفس کام پر اپنی زبان اور قلب کو شکوے سے روکنا، اپنے آپ کو ہر قسم کی نافرمانی سے روکنے کا نام صبر ہے۔ تو جب نافرمانی سے روکنے کا نام صبر کہیں گے تو اس میں عبادات کی ارتکاب، کیونکہ عبادت اگر آپ نے ترک کی یہ بھی صبر ہے، نافرمانی ہے، یعنی عبادت ترک کی تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی، اور گناہ کے ارتکاب کی یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ تو نافرمانی سے صبر جب ہم کہیں گے تو دونوں چیزوں کو شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، اور کوئی بھی آزمائش ہم پر آئے، چاہے مخلوق چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر اپنی زبان اور قلب کو شکوے سے روک کر ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے اعضاء کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو یہ تلقین ویسے تو بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، لیکن بہت بڑی تلقین ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ یعنی مثلاً اب ہم چونکہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس پہ صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً بچہ فوت ہو گیا، گھر میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو پھر انسان کو، یا نوکری چھوٹ گئی، انسان کو چاہیے کہ دل میں بھی شکوہ نہ آئے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یار یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ ایسا نہیں، نہ زبان میں کچھ شکوہ جاری ہو، بس دل اللہ کی رضا پر راضی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز میرے نفس کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، لیکن تیری مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ ہے بڑے لوگوں کا کام، باکمال لوگوں کا کام، اس طرح صبر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا انداز جو ہم نے اختیار کیا وہ بڑا خطرناک اور غلط ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دوسری کوئی خاتون آ جاتی ہیں محلے کے، دونوں بیٹھ جاتی ہیں، ارے بہن کیا کریں، میرا شوہر تو یوں کر رہا ہے، میرے بچوں نے یوں کیا، میری پھپھی نے یہ کر دیا، پوری کہانی سنا کے آخر میں کہتی ہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بھیانک اور پراسرار صبر، تو یہ تو آپ کی جو موجودہ نیکیاں وہ بھی برباد کر دے گا۔ تو سوچنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔